اس کی رحمت والی چھتری کے نیچے آ کے تو دیکھو، اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، آ تو صحیح۔ اے نہیں ہویا، اے نہیں ہویا، اے نہیں ہویا، اللہ بربار ہے تو ایک وعدہ پورا کرتا، میں ہوئے ہوئے سارے ختم کر دیتا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میرے بندے تو نے میری قدر ہی کوئی نہیں کی جتنا میرا شان ہے، تو نے قدر ہی کوئی نہیں کی، میرے حق نہیں پورے کیتے۔ گھر کے اندر ماں باپ بہن بھائی پڑوسی رشتہ دار جانور کیڑے مکوڑے یہ چڑیاں، کیا کسی میں سے تو نے ایک حق برا؟ وہ تیرا باپ صبح صبح دہی کٹکولا ہاتھ میں کانپتا ہوا لا رہا ہے، تجھے کس نے کہا کہ الٹا ہو کے ساری رات موبائل دیکھ کے سوتا رہے؟ اس عمر میں ستاؤ گے باپ کو، مجھا لی پٹھے اے لے کے آوے، دودھ اے لے کے آوے، لسیاں اے لے کے آوے، سودے اے لے کے آوے، ایک ہاتھ میں لاٹھی دوسرے ہاتھ کے اندر روٹی کا پڑا، کتھے چل رہا ہے پتر؟ روٹی ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جن کو اللہ نے جنت کے پگوڑوں میں کھلانا ہے تو نے جتیوں میں رلا رہا ہے، بتا خیر کہاں سے آئے گی؟ ہاں پتہ ہے تیرا باپ؟ مجھے نہیں پتا، مولوی صاحب بتاؤ انہیں نمازی ہے یا بغیر نمازی یا بے نمازی، لیکن اللہ کو اس کے کالے پھٹے ہوئے کھردرے ہاتھوں کا اتنا قدر ہے، فرمایا جب یوں کر کے اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے میں کہتا ہوں فرشتوں ہونٹ ہلنے سے پہلے منہ کھلنے سے پہلے جو مانگ رہا ہے دے دو۔ جب یہ یوں کر کے مجھے ہی دکھاتا ہے، اللہ اکبر، اس کے مایوس چہرے کو دیکھ کر میری رحمت کا دریا بھی ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا ہے، جو مانگ رہے اس کو دے دو۔ خدا نے اپنی ملاقات نماز کے سجدوں میں رکھ دی، جنت اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ ولی کے لیے بھی جنت یہی، نبی کے لیے بھی جنت یہی۔ لیکن میں میرے پیاروں کیا کروں، کہاں تک رہوں؟ اللہ کی عزت کی قسم 6 فروری کو پتہ نہیں میں پنجاب میں تھا، 7 فروری کو میں شہداد پور گیا، 8 کو میری آنکھیں بند ہو گئی، ڈاکٹر کہنے لگے رونا چھوڑ دو، اللہ کی قسم میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، پتہ نہیں کتنے ایمرجنسی انہوں نے ڈراپ ڈالے۔ مجھے لوگ کہتے روتا کیوں ہے؟ مجھے بتاؤ یہ چہرے ان کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے؟ نہ اولاد کے، نہ خدا کے، نہ مصطفیٰ کے۔ اتنی تو دوریاں پیدا نہ کرو، تمہارا نبی تو بوڑھیاں پیدا کر کے گیا تھا، ہم دوریاں پیدا کر رہے ہیں۔ وہ تو 23 سالہ دور کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ برادریوں کی تقسیم کہاں سے آ گئی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عبد الحنانی نے بتا دے، پیسے سے اللہ اکبر کو میں نہیں منع کرتی، مرتبہ عزت پیسے سے مال عہدوں سے نہیں ملتے۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا اپنے آپ کو جھکائے گا اللہ اسے قیامت کے دن اتنا ہی اونچا کر کے اٹھائے گا۔ آؤ میرے عزیزو، کرو اللہ سے وعدہ، بیوی کا حق میری ذمہ داری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں، رونے کی آواز بیوی کے کانوں میں پہنچی، عمر خیر ہو گئے؟ کیوں ہوئے؟ مسجد سے تھوڑی دیر پہلے باہر آیا تھا اور میں گھر کی طرف آیا، ہر بندہ مجھے دیکھ کے کہہ رہا تھا واہ عمر بڑا سونا، شیر بکری نے ایک جگہ پانی پی لیے، ایک جگہ شیر بکری نے، عمر تو کتنا مسلمانوں کا، جانوروں کا، انسانوں کا خیر خواہ ہے، رستے کے روڈ کے سوراخ تو نے اس لیے بند کر دیے کہ جانور کا پیر نہ آ جائے۔ اے عمر تو نے سارا نظام بہتر سے بہتر کر دیا، کبھی یتیموں کے گھر میں، کبھی غریبوں کے گھر میں، دنیا مجھے دیکھ کے واہ 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 کیا کہہ رہی تھی۔ لیکن میں نے سوچا عمر باہر تو بلے بلے ہے، گھر میں تیری کیا حیثیت ہے؟ بیوی کا تیرے بارے میں کیا نظریہ، اولاد کا کیا نظریہ، بیٹے کا کیا نظریہ، ملازم کا کیا نظریہ؟ حضرت عمر کی بیوی نے سن کے رونا شروع کر دیا۔ حضرت عمر کے کان کھڑے ہوئے، کہ کیوں روئی؟ کہ عمر پھر تو نے دل کی بات پوچھ لی تو سن لے۔ عمر دنیا تجھے اچھا کہتی ہے، میں بھی اچھا کہتی ہوں، کسی کو تیرے سے گلا نہیں، لیکن عمر مجھے تیرے سے گلا ہے۔
حضرت عمر کے جسم میں کپ کپی آ گئی، بچوں کی طرح رونے لگے، ہائے میرے گھر میں میری بیوی کھڑی ہو گئی۔ فرمایا بتا میرے سے تجھے کیا گلا؟ کہ عمر جب سے تو نے نبی محمد عربی کا کلمہ پڑھا میں بیوی بنی۔ اے عمر اس وقت سے لے کر دن مخلوق کے دروازے پر، یتیموں کے دروازے پر، غریبوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے، اور رات مصلی پر بیٹھ کر رو رو کے خدا کو دکھڑے سنانے کے لیے، عمر اللہ اکبر تجھے آخرت کا غم اتنا ملا، اے عمر تو میری خوشیوں کو ہی بھول گیا۔ اے عمر میں بھی تو تیری بیوی ہوں، میرا بھی تو دل چاہتا ہے کہ میں تجھے سناؤں تو میری سنے، میں اپنا حال دل تیرے آگے رکھوں تو حال دل مجھے سنائے۔ عمر میرا بھی تو دل چاہتا تھا کہ میں تجھے دیکھ کے ہنسوں تو میری سن کے ہنسے، لیکن عمر مخلوق کی خدمت نبی کی امت کو سنبھالتے سنبھالتے تجھے وقت ہی نہیں ملا۔ عمر تو نے دنیا کا حق دیا، میرا حق کون دے گا؟ اور لوگوں نے تھپڑ مارا، نہ جوتا مارا، نہ باپ پکڑا، نہ گتی مروڑ کے باہر پہ نکالا۔ حضرت عمر نے یوں کر کے ہاتھ جوڑ دیے، فرمایا اس کا تو مجھے پتہ ہی نہ چلا، بتا تیرا حق میں کیسے معاف دوں، اپنا حق معاف کرے گی؟ بیوی بھی بیوی تھی، یوں نہیں کہا بیت المال سے سونے کے کنگن لا دے، یوں نہیں کہا مجھے بہترین سی مسحری بنوا دے، کہ عمر ذرا اپنا ہاتھ لائیو۔ حضرت عمر ہاتھ لے کے آئے، حضرت عمر کی بیوی نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، عمر سارے حق تجھے معاف کر دوں گی لیکن ایک وعدہ میرے سے کر لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرمانے لگے وہ وعدہ نہ کروانا جس کے اندر ہمت نہیں عمر کو پورا کرنے کی۔ کہ نہیں عمر وعدہ تجھے کرنا پڑے گا۔ کیا وعدہ؟ عائشہ صدیقہ کے حجرے کی طرف منہ موڑا کہ اس میں ایک ذات سو رہی ہے، ایک ہستی آرام کر رہی ہے جو سارے نبیوں کی سرداری کا تاج لے کے آیا۔ اس روزے والے کی زبان سے میں نے سنا قیامت کے دن میرا عمر میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اے عمر اگر حق ادا کرنا ہے، وفاداری نبھانی ہے، وعدہ کر اکیلا نہیں جائے گا، مجھے ساتھ لے کے جنت میں جائے گا۔ عمر سارے حق معاف کر دوں گی۔ حضرت عمر کی ہچکی رو رو کے بد گئی، بیوی کا ہاتھ میں لیا، فرمایا اگر اتنے سے حق معاف کرتی ہے تو اللہ گواہ ہو جا، عمر اکیلا نہیں جائے گا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جنت الفردوس میں جائے گا۔ ہے وعدے گھر کے اندر یہ؟ یہ جو حسن کی دیویاں بیٹھی ہیں جنہوں نے جینا حرام کر رکھا ہے، کہاں گئے میرے پیارو؟ تم اپنے آپ پر تمہیں رونا کیوں نہیں آتا؟ بال عمر سے پہلے سفید ہو گئے، لاٹھی عمر بڑھاپے سے پہلے ہاتھ میں آ گئی۔ کہاں گیا وہ ماؤں کا سروں میں تیل ملنا؟ کہاں گیا وہ بہنوں کا پاس بٹھا کے کہانیاں سنانا؟ کہاں گیا وہ باپ کا دبکا؟ کہاں گیا وہ باپ کا روب؟ خدا کی قسم پجامے میں پیشاب نکلا کرتے تھے۔ کہاں چلی گئی وہ ماں کا دعائیں پڑھ پڑھ کے روٹیاں پکانا، لقمے بنا بنا کے کھلانا؟ آج میرا پتر میرے ہاتھوں کھاوے گا کہ تم نے میرے لقمے کھائے؟ ہمیں آپ کو اس نسل کو جس نے جنت میں لے کے جانا تھا ہمیں نوکروں کے حوالے کر دیا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک ان کے حوالے کیا جو ہمارے ایک ایک منٹ کی فیس لکھ کے دیتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، میرا گلا ملتا کوئی نہیں لیکن میرا رونا تو ضرور ملتا ہے۔ جب بچہ گھر آیا اوتھے وردی پئی، اوتھے روٹی پئی ہے، کھا پھٹافٹ جا استادی مارے گی، وہاں چلا گیا۔ شام کو پھر آیا کہ اماں جتنی ضرورت مجھے استاد کی تھی پوری ہو گئی، اے اماں اب مجھے تیری ضرورت ہے، آ مجھے آغوش رحمت میں لے لے، آجا مجھے پیار والی آغوش میں لے لے۔ اماں یہ سر ترس رہا ہے اس میں تیل لگا، اماں کانوں میں گند بھرا ہے کان صاف کر دے، اماں آنکھیں ترس رہی ہے ان میں سرمے کے ڈورے لگا۔ کہاں گئی وہ مائیاں جو اپنے پیروں میں لے کے لیکھے چکا کرتی تھی؟ اس لیکھے چگنے چمے خدا کی قسم پورے اپنے گھر کی اس کہانی سنا دیا کرتی تھی۔ دادا ایسرا ہوندا سی، دادی تیری اماں بڑی ڈاڈی سی، تیرا ابا ایسی، تیری اماں ایسی۔ خدا کی قسم جب سے تم لوگوں نے گھروں کے اندر باپ دادے کے تذکرے چھوڑ دیے، ہماری نسلوں نے باپ کی قبروں کو بھی بھلا دیا ہے۔ پوچھ اس بچے سے، سلامت رکھے تمہارے ماں باپ کو، لیکن ہم تو بدنصیب ہیں، کوئی ارمان اللہ کے فضل سے دل میں نہیں، سب اللہ نے پورے کر دیے، لیکن ایک ارمان میرے پیاروں دل کے اندر ہے، کاش آج ماں باپ زندہ ہوتے، وہ ہمارا انتظار کرتے، ہم بھی ان کے جا کے آگے جیب میں یوں کر کے خالی کرتے، ہم بھی کہتے امی میں تیرے لیے لے کے آیا، تیرے لیے لے کے آیا۔ جب بھی گھر میں جاؤ منڈیاں خالی، قبریں خالی نظر آئے،
اجڑا بیل ہی سارا اجڑ گیا. ہاتھ جوڑتا ہوں بستے بیلوں کو اجاڑنا نا. خدا کی قسم دنیا کی ہر چیز مل جائے گی. باپے منہ چھپا گئے, دیواروں میں ٹکرے مارو گے, ان کا چہرہ کہیں نظر نہیں آئے گا. ہاں جب تک زندہ ہے ایسی قدر کرو کہ مرنے سے پہلے ایسے خوش ہو کے جائے ان کے رونے پہ خدا تمہیں دیکھ کے ہنسنے لگ جائے. مگر نہ جس وقت اس وقت جو ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ کی حالت ہے, میں ایک شعر کے اندر وہ نظریہ وہ سوچ بیان کروں گا کہ پتر لے گئے نووا دھیا لے گئے ہور, بڈڑی بڈڑا ایوے بیٹھے جیوے بیٹھے چور. ابو فجدو دی ہاتھ لانا. ابو جی بچے دی گلاں نہ چمیا کرو. ابو جی کمرے کیوں جاندے ہو؟ ابو جی روٹی جنی کھادی کھا لیا کرو, تو ٹکڑے کیوں توڑ کے رکھ دے ہو؟ ابو جی پانی بہتا نہ پیا کرو, ٹھنڈا پانی نہ پیا کرو. وہ یوں کر کے دیکھتا رہتا ہے, مجھے کیا پتا تھا میرا گھر میرے لیے جیل خانہ بن جائے گا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 4 بچوں نے اپنے ماں باپ کو اپنی بیویوں کے حوالے کر رکھا ہے. تمہارے ہاتھ ٹوٹتے ہیں, کیوں نہیں ماں باپ کے پیر دباتے؟ کیوں نہیں ماں باپ کے سر میں تیل لگاتے؟ ایک دن ماں باپ کے کپڑے ضرور دھویا کرو, اللہ گناہوں کا میل دلوں سے صاف کرے گا. ماں باپ کی جتیاں صاف کیا کرو. روٹی کا چگیر سالن کی کولی اٹھا کے ماں کے سامنے, اماں آج وہ بچپن والا مذاق نہ کرے, پہلے مجھے کھلاتی تھی بعد میں تو کھاتی تھی, آج پہلے تجھے کھلاؤں گا بعد میں کھاؤں گا. اماں آخری لقمہ رہ جاتا تھا, میں کہتا تھا ہونڈ نہیں. اماں تو وہاں سے چمنی کے لے کے 10 پیسے دے کے کہتی تھی یہ کھاوے گا تے ملے گا. اللہ اکبر. جاؤ جا کے ماں باپ کو خوشخبریاں دو, اے اماں میرے کمیٹی ڈالی ہے, میں تجھے حج پہ لے کے جاؤں گا. ابو جی تیاری کر, میں تیرا پاسپورٹ بنواتا ہوں, میں تجھے عمرے پہ لے کے جاؤں گا. پیسے کوئی نہیں, مسلح تے مسلح ڈالے, رو کے دکھا دے. عرش والے باپ سے وعدہ کیا اس کا دل ٹوٹ جائے گا, عرش والے تو روٹ جائے گا. اے اللہ اپنی ناراضگی سے بھی بچا, باپ کا دل ٹوٹنے سے بچا. اے اللہ تیری کمائی دے دے کہ ہر سال میں اپنے ماں باپ کو تیرا گھر بھی دکھاؤں, تیرے نبی کا روزہ بھی دکھاؤں. خوش کرو میرے پیارو اپنے ماں باپ کو, خوش کرو اپنے بہن بھائیوں کو. وگرنہ کلمہ شہادت کا نعرہ آج لوگوں پہ لگا کے آئے, کل میرے پر بھی لگنے والا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو یوں میت کا منہ کھال کے دیکھتے ہیں, بڑا سونا بڑا نور برسدا پیا. اللہ فرماتے ہیں منہ دیکھ لیا, ذرا چہرہ دیکھ لیا, اس کا منہ بھی کھول کے دیکھ. چہرہ سونا ہے, اندروں گند بھرا ہوا. یا اللہ میں نے تو روئی کے پھائیوں سے دانت صاف کیے تھے, پھر گد کیسا؟ اللہ فرماتا ہے جس گد کو تو گد کہہ رہا ہے اس سے تو صاف ہے, جس گد کو میں گد کہہ رہا ہوں اس سے منہ سے بدبو آ رہی ہے. اللہ کیا ہے کہ بیٹیوں کا حق کھا کے آیا, بدبو آ رہی ہے. بیوی کا حق کھا کے آیا, بہنوں کو ستا کے آیا, بھائیوں کو عدالتوں میں گھسیٹ کے آیا, ماں باپ کے لیے مسئلے پوچھتا رہا. اسا 4 پراواں ماں پہ میں رکھنے نے میرے تے فرض ہے. بدبو آ رہی ہے پڑوسیوں کو ستانے کی, غریب کی دھی کا کھلواڑ کرنے کی بدبو آ رہی ہے. خام مال ہے, پھٹا ہوا تھان ہے, پرے پھینکو, ڈسٹ بن میں ڈال دو, کچرے کے ڈھیر میں سجین میں پھینک دو. میرے پیارو کفن ملے یا نہ ملے, خوشبو لگے یا نہ لگے, لیکن حق کی ادائیگی کی ایسی خوشبو لے کے جا, فرشتے بھی تیرے استقبال کے لیے تجھے سامنے کھڑے نظر آئے. مرنے سے پہلے اللہ تجھے مرنے سے پہلے جا جانا اس گھر کی زیارت کروا دے. بس یہی میرا دل کا دکھڑا تھا جو کریا گاؤں سناتا پھرتا ہوں. بس میرے پیارو اس امید کے ساتھ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. سارے مسئلوں کا حل اللہ کے پاس ہے, اور مسئلے پیسوں سے نہیں حل ہوں گے, اللہ کو جھک کے دکھانے سے حل ہوں گے. اتباع سنت. حضرت جی مولا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے بیٹے مولا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرمانے لگے, بیٹے تجھے کتب بننے کا طریقہ نہ بتلا دوں, تجھے ابدال ولی بننے کا طریقہ نہ بتلا دوں؟ کب جی کیا فرمایا, جب سنت کے خلاف کام ہوتا ہو وہ سنت کے مطابق کام کر, اللہ تجھے وقت کا ابدال بنائے گا. ہاں اپنے چہرے کو سنت کے مطابق لائیے, اپنے لباس کو سنت کے مطابق لائیے. یقین جانو
میں وقت پر پہنچتا، لیکن آج میری مسجد جا جمعہ پڑھاتا ہوں، وہاں ایک نمازی تھا میاں حنیف، اللہ کی قسم شہر کا کوئی بچہ بچی مرد عورت ایسا نہیں تھا جس کو کلمہ نماز کی دعوت نہ دیتا ہو۔ او یار چھڑ دے کم، مسجد پہ آ جا، نماز میں سب کچھ ملے گا، نماز میں سب کچھ ملے گا۔ کل مسجد کا ہفتہ وار گشت تھا، اتنا افسردہ بیٹھا ہوا تھا، کسی کو کیا پتا تھا آج یہ آخری مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہے۔ اسے کہتے تھے میاں جی حاجی صاحب کی گل ہے، کل بس یار جی بیٹھا ہاں۔ اسے کیا پتا تھا زندگی کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اسے کیا پتا تھا صبح کا ناشتہ کوئی نہیں، اسے کیا پتا تھا صبح کا گھونٹ کوئی نہیں۔ 4 بجے ایسا جھٹکا لگا، اندر کی ساری مشینری فیل ہو گئی۔ 11:30 بجے پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خبیر تھا، وہ ہنستا ہوا چلا گیا، ساری دنیا کو روتا جوڑ کے چلا گیا۔ اللہ کا بھی یہی تقا، اللہ کا یہی مطالبہ، ارجعی الی ربک راغیۃ مرضیہ، اس حالت میں آ، دنیا روتی ہوئی چھوڑے تو ہنستا ہوا میرے پاس آ جا۔ بس یہ ہوتا میرے پیارو، زندگی کی خیر مانگتے ہو، موت بھی خیر والی مانگو۔ اللہ پردے میں اٹھانا، جتنے کرتوت کیے موت سے پہلے اللہ جسم پر کپڑوں پہ ظاہر نہ کرنا، اللہ عیب والے سراغ کھول نہ دینا، وقت اللہ پیشاب اللہ کپڑوں میں نہ نکلوانا، اللہ 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 روٹی الٹی خول کی منہ سے نہ کروانا، اللہ پردے میں رکھ رہی ہو، وگر نہ دنیا پوٹی پیشاب کو دیکھ کے کہے گی ہر ایک نے گناہ دی سزا مل رہی ہے، تو ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، اے اللہ بڑے بڑے گناہ تیری چادر رحمت والی چھپا لیتی ہے۔ اب خود اقرار کر رہے بندہ تو گناہ گار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ اے اللہ اب اپنی اوقات جتنی دکھائیں، اللہ تو ہمیشہ اپنی شان دکھایا کر۔ سارے مسئلوں کا حل، سارے مسئلوں کا حل، سارے مسئلوں کا حل توبہ، اور کیوں نہ پھر اللہ کو توبہ کر کے دکھا دے۔ سرکش بغی باغی بلکہ بازاروں میں نظر آئے، آج تائب ہو کر اللہ کے گھر میں اللہ کو دکھائے۔ کیا خیال ہے توبہ کرنا لے؟ پھر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھو سارے زور سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی بالکلی